السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی رائٹر امبر۔ امید ہے میرا کل کا ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ آج میں لمس جنون کے ایپیسوڈ 2 کے ساتھ آئی ہوں۔ ایپیسوڈ 2 سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائکس اور کمنٹس بھی کیجیے گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم لمس جنون کے ایپیسوڈ 2 کو۔ کہاں جا رہی ہو اس طرح سے سج سنور کر رومیو مہک کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے حویلی کے برآمدے میں لے آیا تھا۔ رومیو اور سحر دونوں آپس میں کزنز تھے۔ رومیو مہک کے چچا کا بیٹا تھا اور مہک رومیو کے بڑے تایا کی بیٹی تھی۔ رومیو کے بابا کے علاوہ 2 اور بھائی بھی تھے۔ رومیو کے بابا زیادہ چالاک نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کے حصے میں کچھ خاص نہیں آیا تھا۔ رومیو کے پاپا کے دونوں بڑے بھائی جو کہ بہت زیادہ چالاک اور بے ایمان تھے، انہوں نے بڑی چالاکی سے رومیو کے بابا کی آدھے سے زیادہ جائیداد ہڑپ کر لی تھی۔ رومیو ابھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑا ہو سکتا۔ وہ ابھی میٹرک کے پیپر دے رہا تھا۔ رومیو کا بابا اکثر بیمار رہنے لگا تھا۔ رومیو کی ماں اکثر رومیو کے بابا سے یہ شکایت کرتی تھی کہ تمہارے بھائیوں نے میرے بیٹے کی حصے کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور آپ کچھ نہیں بولتے۔ رومیو کے بابا بہت صبر سے جواب دیا کرتے کہ بیگم، یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے، آخرت میں صرف اپنے اعمال ہی لے کر جانے ہیں، تو اس دنیا کے لیے فکر مت کرو۔ مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا اس قابل ضرور بنے گا کہ وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنا نام کما لے گا۔ تم ہمارے بیٹے کی فکر نہ کرو۔ مگر رومیو کی ماں اکثر اس بات پر ناراض ہوتی کہ ہمارا بیٹا ہی نہیں، ہماری ایک بیٹی بھی ہے، اس کو کل کو اس کی شادی کرنی ہے، تو کیا اسے خالی ہاتھ رخصت کر دیں گے؟ رومیو کے بابا اس بات پر بڑے تحمل سے جواب دیا کرتے کہ بیگم، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دی ہے تو اس کے نصیب بھی اس ذات نے ضرور لکھے ہوں گے۔ تم ہماری بیٹی کے لیے پریشان نہ ہو، خدا اسے میرے جیسا ہمسفر دے تو اسے کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس بات پر رومیو کی ماں چپ کر جاتی تھی، کیونکہ یہ سچ تھا کہ رومیو کے بابا نے رومیو کی ماں کو بہت پیار اور عزت سے رکھا تھا، حالانکہ رومیو کی ماں ایک بہت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ رومیو کی ماں یتیم تھی، اس کے ماں باپ مرے ہوئے تھے اور دادی نے اس کو پالا تھا، جس کی وجہ سے رومیو کی ماں کچھ بھی جہیز میں لے کر نہیں آئی تھی۔ مگر ایک شادی میں رومیو کے بابا نے جب اسے دیکھا تو وہ اسے بہت پسند آ گئی تھی۔ اس نے آ کر اپنے باپ سے ضد کی کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ بس شاید یہ شادی ہی رومیو کے بابا کے لیے سزا بن گئی تھی، کیونکہ نہ تو رومیو کی ماں اس کے دادا کی دوسری بہوؤں کی طرح خاندانی تھی، نہ ہی امیر، اور نہ ہی دوسری بہوؤں کی طرح پڑھی لکھی تھی۔ رومیو کی ماں بہت ہی سادہ مزاج اور نیک عورت تھی، جس کی وجہ سے ہمیشہ وہ سب سے الگ تھلگ ہی رہی۔ اس نے کبھی بھی گھر والوں سے شکوہ شکایتیں، لڑائی جھگڑے نہیں کیے تھے۔ بس کبھی دل بھر جاتا تو اپنے شوہر سے دل کی بھڑاس نکال لیتی۔ اسے کبھی بھی گھر کی بہوؤں کا مان نہیں دیا گیا تھا۔ زندگی کا سفر یوں ہی کٹتے گیا، مگر رومیو کے بابا نے ہمیشہ رومیو کی ماں کو بہت محبت دی اور اسے کبھی بھی اس کا پچھلا یاد نہیں آنے دیا۔ اسی لیے رومیو کی ماں سچ میں اپنی بیٹی کے لیے اپنے شوہر جیسا ہی ہمسفر خدا سے مانگتی تھی۔ رومیو کو اپنے تایا کی بیٹی مہک بہت پسند تھی، مگر مہک رومیو کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ اس وجہ سے نہیں کہ رومیو خوبصورت نہیں تھا، رومیو خوبصورتی کے لحاظ سے خاندان کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا، مگر رومیو کے پاس اس کے بابا کی جائیداد نہیں تھی، اور نہ ہی گھر میں رومیو کے بابا کی وہ حیثیت تھی جو اس کے دونوں تایا کی تھی۔ اس لیے رومیو کو بھی مہک ہمیشہ ریگریٹ ہی کرتی تھی، مگر رومیو ہر بار اپنے دل سے مجبور ہو کر سحر کے قریب ہوتا تھا۔ آج بھی مہک جب تیار ہو کر دوسری حویلی جا رہی تھی، دوسری حویلی میں مہک کے ننیال والے رہتے تھے۔ مہک کے ماموں بھی کافی نک چڑھے تھے، ان کو بھی کافی مان تھا اپنی دولت پر۔ چھوڑ دو میرا ہاتھ، مجھے دوسری حویلی جانا ہے، مہک رومیو سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ دوسری حویلی؟ اتنا سج کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رومیو کو سحر کا یوں سجنا بہت برا لگتا تھا۔ مہک بہت ہی زیادہ فیشنیبل تھی۔ رومیو، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، میں نے تمہیں ایسا کوئی حق نہیں دیا کہ تم مجھ سے سوال جواب کرو، نہ تو تم میرے باپ ہو اور نہ ہی میرے باعث، سمجھے تم؟ مہک، تم مجھ سے اس الفاظ میں بات مت کیا کرو۔
میرے جذبات سے تم ناواقف نہیں ہو جو اتنی معصوم بن کر مجھے باپ اور بھائی نہ ہونے کا طعنہ دے رہی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کیا رشتہ بنانا چاہتا ہوں تمہیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تم میرے ساتھ کون سا رشتہ بنانا چاہتے ہو، مگر مجھے تمہارے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں بنانا کیونکہ تمہارا سٹیٹس مجھ سے میچ نہیں کرتا۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے ہماری حویلی میں نوکروں کی طرح ہو۔ مہک نے آنکھیں گھما کر ناگواری سے رومیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مہک میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور یار مجھے ایک بار پڑھائی مکمل کر لینے دو۔ میرا وعدہ ہے کہ میں بہت محنت کروں گا، میں اتنا پیسہ کماؤں گا کہ میں تمہاری سب خواہشیں پوری کر سکوں، پلیز مجھے تھوڑا وقت دو۔ رومیو مہک کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کھڑا تھا۔ پلیز رومیو، یہ مجنوں جیسی باتیں مت کیا کرو۔ میں تمہیں ٹائم دے سکتی ہوں اور نہ میں تمہارا ویٹ کر سکتی ہوں۔ میرے پاس تم سے بہتر آپشنز موجود ہیں، تو میں کیوں تمہارا ویٹ کروں؟ ایسی کیا خاصیت ہے تم میں؟ مہک کی نظر اس کے ماموں کے بڑے بیٹے شاذم پر تھی جو ابھی ابھی باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ شاذم خود بہت ہی سلجھی ہوئی پرسنالٹی کا مالک تھا اور رومیو کا بہت اچھا دوست بھی، جس کو مہک میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، مگر مہک کو اس کے پیسے اور اس کے سٹیٹس بہت اچھا لگتا۔ اس وقت بھی وہ میک اپ میں لت پت ہو کر ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے بڑی حویلی صرف اسی لیے جا رہی تھی کہ وہ شاذم پر ڈورے ڈال سکے۔ رومیو جو مہک کے لیے بہت سیریس تھا، اسے مہک کا یوں سج سنور کر ٹائٹ کپڑے پہن کر جانا زہر لگتا تھا، مگر وہ مہک کی بکواس کے آگے بے بس ہو کر چپ کر جاتا۔ مہک آ جاؤ، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو بیٹا؟ اپنی سٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ مہک کی ماں دور کھڑی ہوئی مہک اور رومیو کو کھڑا دیکھ کر رومیو پر طنز مارتے ہوئے مہک کو بلا رہی تھی۔ رومیو غصے سے اپنی بڑی تائی کو دیکھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گیا، کیونکہ اگر گھر کے اندر جاتا تو اس کی ماں اور بہن فوراً ہی بانپ لیتی کہ رومیو کو کسی نے کچھ کہا ہے، تو وہ بھی پریشان ہو جاتی، اور رومیو ان کی پریشانی کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا کیونکہ رومیو کی ماں کی زندگی میں پہلے ہی بہت پریشانیاں تھیں اور وہ مزید نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ رومیو چھت پر جا کر کتنی دیر یوں ہی اداس سا ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ مہک کے گھر والوں کا یہ رویہ اسے کمزور نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کے رویوں کی وجہ سے رومیو کا خود کے پیروں پر کھڑا ہونے کا جنون بڑھا رہا تھا۔ وہ ہر ٹھوکر کے بعد خود کو اور مضبوط کر کے کھڑا ہو جاتا۔ خان بابا جلدی گاڑی چلاؤ، میری فرینڈز مال میں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ میرب گاڑی میں بیٹھی ہوئی خان بابا جو میرب کے بابا کا بہت پرانا ڈرائیور تھا اس پر چلا رہی تھی، بی بی جی ٹریفک جام ہے۔ ایک تو کراچی کی ٹریفک کا یہی مسئلہ ہے، بندہ مرتا مر جائے مگر ٹریفک ہٹنے کا نام نہیں لیتی۔ خان بابا کوشش کر کے گاڑی ٹریفک سے نکالیں، مال میں میری فرینڈز میرا ویٹ کر رہی ہیں۔ جی بی بی جی، میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑی دیر میں مال پہنچ جائیں گے۔ خان بابا ٹریفک سے گاڑی کو نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے خان بابا نے ٹریفک سے گاڑی کو نکالتے ہوئے میرب کو جلدی سے مال تک پہنچایا۔ کیونکہ میرب کے جذباتی پن اور غصے سے خان بابا بہت اچھی طرح سے واقف تھا، آخر بچپن سے اس کی جوانی تک کا سفر خان بابا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم لوگ مال پہنچے۔ میرب گاڑی سے اترتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور اپنی ہینڈ بیگ کو لیتے ہوئے بھاگتے ہوئے انداز میں مال کے اندر داخل ہوئی۔ بچے تم مجھے کس کام پر لگا دیتی ہو؟ بھائی پلیز پلیز پلیز، کیا آپ میرا یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے؟ مرحبا بچے، میں تمہارے سب کام کر دیا کروں گا، مگر یہ تم مجھ سے ناولوں والا کام مت کروایا کرو۔ اب میں جا کر بولوں کہ مجھے کون سا ناول چاہیے؟ یار میں نام بھول جاتا ہوں۔ اپنے اچھے خاصے بزنس مین بھائی کو کن کاموں میں ڈال دیتی ہو؟ مرحبا بھائی، بس آپ نے جا کر اتنا ہی تو بولنا ہے کہ مجھے آب حیات ناول بک چاہیے۔ کون سی حیات؟ رومان شاہ اپنی چھوٹی بہن مرحبا کا مذاق اڑاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بھائی کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ آب حیات پیر کامل کا سیزن 2 ہے۔ مرحبا رومان شاہ سے 8 سال چھوٹی تھی اور اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے وہ رومان شاہ سے خوب اپنے نخرے اٹھواتی۔ مرحبا کو رومان شاہ نے اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد بہت ہی لاڈ سے رکھا تھا تاکہ اسے کبھی بھی اپنے بابا کی کمی محسوس نہ ہو۔ مرحبا بہت ہی معصوم اور شائع سی لڑکی تھی
اوپر سے رومان شاہ کا اپنی چھوٹی بہن کے لیے بہت زیادہ پوزیسو رہنے کی وجہ سے مرحا زیادہ لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی نہیں تھی۔ مرحا بہت ہی کم گھر سے باہر جاتی، ایسا نہیں تھا کہ اس پر کوئی پابندی عائد تھی۔ مرحا خود بھی گھر سے باہر جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ اوپر سے رومان شاہ کا مزاج بھی اس طرح کا تھا کہ اسے لڑکیوں کا فضول میں باہر بازاروں میں گھومنا اور سج سنور کر باہر نکلنا بالکل پسند نہیں تھا۔ مرحا اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے وہ اپنے بھائی کے مزاج سے بھی بہت اچھی طرح سے واقف تھی۔ اس نے جو کچھ بھی منگوانا ہوتا وہ امی سے کہہ کر منگوا لیتی۔ اللہ کا شکر تھا کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، گھر میں نوکر چاکر موجود تھے۔ رومان شاہ کسی بھی چیز کی کمی اپنی ماں اور بہن کو نہیں ہونے دیتا تھا، مگر بس اس کے کچھ رول اور دائرے تھے جن کو اس کی ماں اور بہن بھی کراس نہیں کرتی تھی۔ مرحا گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر وقت ناول پڑھنے میں ہی گزار دیتی۔ وہ ناولوں کی بڑی دیوانی تھی۔ مرحا کا سب سے فیورٹ کام تھا ناول پڑھنا۔ اس کے لیے اس نے بہت ہی نالج اکٹھی کر کے رکھی ہوئی تھی۔ ہر نئی آنے والی ناول بک کو اس نے خرید کر ضرور اپنے پاس رکھنا ہوتا تھا۔ سب ناول کی بکس اور ناول اپنے پاس اس لیے سنبھال کے رکھتی تھی کیونکہ وہ ناول کے کرداروں کو دور جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق جب ناول اس سے دور جاتے تھے تو اسے لگتا تھا کہ ان ناول کے کریکٹر بھی اس سے دور چلے گئے ہیں۔ اگر وہ اس کے پاس محفوظ ہوتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ سب کریکٹر اس کے پاس ارد گرد موجود ہیں۔ اکثر مرحا کی امی اس بات پر ناراض ہو کر کہتی تھی کہ تم نے ایک دن ناول پڑھ پڑھ کے مرحا پاگل ہو جانا ہے، بس کر دیا کرو، گھر میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، کبھی وہ بھی آ کر دیکھ لیا کرو۔ مگر مرحا اپنے بھائی کی بہت لاڈلی تھی تو وہ ناول پڑھنے کے لیے اپنے بھائی سے ضد کر کے ناول منگوا لیتی، مگر گھر کے کام میں تو اس کا بھائی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہاں پر تو صرف اس کی امی کا حکم چلتا تھا۔ اس کی امی کے کہنے کے مطابق لڑکیوں کو گھر کے کام آنے چاہیے، اس لیے اکثر مرحا کی امی اسے گھر کے کام سکھاتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ مرحا بیچاری مجرموں کی طرح اپنی امی کے ڈر سے گھر کے کاموں کو سیکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ مرحا کی ماں زیادہ تر ڈرائیور کے ساتھ جا کر مرحا کے لیے شاپنگ خود ہی کرتی تھی، مگر مرحا کی ماں ناول وغیرہ لانے سے صاف انکار کر دیتی تھی، یہ کہہ کر کہ مجھ سے یہ الٹے سیدھے کام مت کروایا کرو، میں اس عمر میں تمہیں ناول وغیرہ لا کر نہیں دے سکتی، اس طرح کے شوق اپنے بھائی سے پورے کروایا کرو۔ اس لیے آج مرحا نے صبح سے کوئی 20 بار فون کر کے رومان کو یہ یاد کروایا تھا کہ آتے ہوئے اس کے لیے ناول بک ضرور لے کر آئے۔ جب سے آب حیات کا ناول بک کی صورت میں آیا تھا، مرحا نے رومان شاہ کی جان کھائی ہوئی تھی کہ وہ اسے کامل کا سیزن 2 ضرور لا کر دے۔ آ رہی ہوں یار، آ رہی ہوں، میں مال کے اندر پہنچ گئی ہوں۔ بس بریک پر اپنے پیر رکھو۔ میرب اپنے کان سے فون لگائے ہوئے مال کے اندر بھاگتی ہوئی داخل ہوئی۔ اندھے ہو کیا، دکھائی نہیں دیتا؟ میرب اپنی دوست سے فون پر بات کرتے ہوئے سامنے دیکھ ہی نہیں سکی تھی کہ کوئی آ رہا ہے، سیدھا آ کر کھڑے ہوئے رومان شاہ کے سینے سے ٹکرائی تھی اور اب فون ہاتھ سے نیچے گرنے پر غصے سے فون کو نیچے سے اٹھاتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے رومان شاہ پر چلا رہی تھی۔ میرے خیال سے اندھا میں نہیں تم ہو، آنکھیں تمہیں کھول کر چلنا چاہیے، میں تو اپنی جگہ پر کھڑا ہوں، چل کر تم آ رہی ہو۔ اس شخص نے اتنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ الفاظ ادا کیے کہ میرب اس کی شکل دیکھے بغیر نہیں رہ سکی۔ اس کے بولنے کا انداز اتنا منفرد تھا کہ خود کو ایٹم بم سمجھنے والی میرب کے کانوں کو وہ آواز بھائی تھی، مگر جب اس کی طرف نظر اٹھی تو میرب کچھ دیر کے لیے تو سٹل ہو گئی تھی۔ اس شخص کی پرسنالٹی اس کی آواز سے کہیں زیادہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ کسی کو نظر بھر کے بھی نہ دیکھنے والی میرب
اسٹل کھڑے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ فل بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ کے اندر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے اپنے ہاتھ میں آئی فون پکڑے ہوئے بڑی اکڑ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے سلکی بلیک بال جن کو جل سے سیٹ کر رکھا تھا اور کھلتا ہوا گورا رنگ، اس پر ماڈرن داڑھی اکڑی ہوئی ناک، کسی کی جان نکال لینے والی غصے سے بھری ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، 6 فٹ کو ٹچ کرتی ہوئی ہائٹ، کسرتی چھاتی جو کھلے ہوئے 2 بٹنوں سے چھلک رہی تھی، اکڑو مزاج جو اس کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ہیلو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ رومان شاہ میرب کے آگے ہاتھ لہراتا ہوا بولا۔ جی تو میں سن رہی ہوں، میرب واپس ہوش میں آتے ہوئے بولی۔ اگر سن رہی تھی تو پھر بولنے کی زحمت بھی کر لو۔ تم یہ اندھوں کی طرح بھاگ کر مال کے اندر کیوں داخل ہو رہی تھی؟ کیا باہر جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے؟ رومان شاہ طنز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یار کہاں رہ گئی تھی تم؟ میرب کی فرینڈز دور سے میرب کو دیکھتی ہوئی میرب کی طرف پاس آ کر